آپ کہتے ہیں جی بابر اعظم رضوان کا ریپلیسمنٹ آ گیا تو ریپلیسمنٹ آ گیا تو پھر آپ کیوں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرانے کا مطلب وہ بابر اور رضوان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. وہ بابر کے ہاتھ میں سلیکٹر تھا, بابر کے ہاتھ میں چیئرمین تھا, بابر کے ہاتھ میں پوری ٹیم تھی, بابر دوستی یاری, بابر پورا پاکستان. جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ تو یہ شکر ہے یہ نہیں بولا کہ پورا پاکستان بابر کے ہاتھ میں کنٹرول میں یا پوری دنیا کنٹرول میں. آپ تو بابر رضوان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کو چانس نہیں دیتے, تو پھر حسن نواز آئے تو کھلاؤ نا ایز اوپنر. پورا پاکستان کہتا ہے نا, جو ہمارے پورا پاکستان کا مطلب یہ جو یوٹیوبر جو میڈیا والے بابر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے چلو میں کہتا ہوں بابر کی آپ بات کرتے ہیں. کرکٹ کی طرف آتے ہیں. کرکٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3-0 شکست دے دی. تو بنگلہ دیش یہ 3 برس کے بعد ہوا بائی دا وے کہ پاکستان ہوم سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا ہے 3-0 یا 0 کے حساب سے. تو یہ سیریز اس میں نئے بچوں نے بہت اچھا کیا. آغا سلمان کپتان ابھی نئے ہیں, اس کے علاوہ حسن نواز, اس کے علاوہ حسن علی ان کا کم بیک تھا, شاداب کا کم بیک تھا, فہیم اشرف نے بڑی اچھی بولنگ کی, اور اس کے علاوہ جو حارث ہیں انہوں نے ٹاپ سکورر حارث رہے. تو اچھا بنچ اب پاکستان کا بنتا جا رہا ہے نئے بچوں کا. دیکھیے آج کے شو میں نا بہت کچھ باتیں میں بولوں گا تو میں چل جاؤں پھر, اور آپ کو سننی بھی ہیں. سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک تو یہ کہہ دوں کہ بہت اچھی پرفارمنس دی لڑکوں نے, اور یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ یہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم تھی یہ یو اے سے بھی ہاری تھی. بالکل ہاری. پاکستان کا 8واں نمبر, بنگلہ دیش کا 9واں نمبر T20 رینکنگ میں. اس کا مطلب دونوں ایکول ٹیمیں. لیکن ایکول ہونے کے باوجود بھی میں نے آپ سے یہاں کیا بیٹھ کے بات کی تھی, پاکستان کا ان لڑکوں کا بنگلہ دیش سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان لڑکوں کا بھی, یہ جو لڑکے ہیں. سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کیا بابر اعظم اور رضوان کا ریپلیسمنٹ ملا اس سیریز کے اندر؟ پہلے میرا سوال. مجھے لگتا ہے مل گیا. ٹھیک ہے, فخر زمان ریپلیسمنٹ ہے بابر اعظم کی؟ نہیں, بابر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, وہ فخر کے بابر کے ہوتے ہوئے فخر کی جگہ. آپ سن تو لینا, میں یہی کہہ رہا ہوں. ریپلیسمنٹ ہوتی کیا پہلے مجھے کوئی یہ سمجھا دے, ریپلیسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بابر گیا تو ریپلیسمنٹ تگڑی قسم کی آنی چاہیے, ایسی ہے نا. رضوان گیا ریپلیسمنٹ تگڑی قسم کی آنی چاہیے, اس کو کہتے ہیں نا ریپلیسمنٹ. فخر زمان آپ کے پاس اوپنر, وہ تو کب سے بابر اعظم کے ساتھ اور رضوان کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. بابر فخر کی تو اپنی ریپلیسمنٹ جب آئے گی, فخر جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, فخر تو انڈیویجولی بہت اچھا پلیئر ہے. میں بابر اور رضوان کی ریپلیسمنٹ ایز اے اوپنر بات کر رہا ہوں. جو ہم باتیں کرتے ہیں نا ریپلیسمنٹ آ گئی بابر, میں ایز اے اوپنر بات کر رہا ہوں, یہ سمجھے. فخر زمان نہیں کھیلتا رہا ان کے ساتھ, زمانے سے کھیل رہا ہے, نیا لڑکا تو نہیں ہے. بالکل نیا لڑکا نہیں, میں تو فخر کو الگ کر رہا ہوں. بالکل نیا لڑکا نہیں ہے. سائم ایوب کے 30 T20 ہو گئے, کتنے؟ 30. ایک 50 ہے, ایک 100 بھی نہیں ہے. سائم ایوب نیا لڑکا ہے. دیکھو سائم اس حوالے سے وہ بھی فٹنس اپنی ریگین کر رہا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا, انفٹ انجری یہ ہونا یہ کرکٹ کا حصہ, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں اس ٹائم بات کر رہا ہوں بابر اعظم رضوان ڈراپ اور نیا لڑکا ریپلیسمنٹ میں. ٹھیک ہے, سائم ایوب کیا رضوان اور بابر کے ساتھ ایز اوپنر نہیں کھیلتا رہا T20 میں؟ 30 T20 ہو چکے ہیں. کھیلتا رہا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ کیا ایک سنے نا, ایک 50 ہے, 21 کی ایوریج اور یہ سب کچھ. حارث نے 17 T20 کھیلے, نیا لڑکا تو نہیں, 17 کھیلے. ٹھیک ہے, نیا لڑکا میں اس صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صرف 17 میچز کھیلے. نیا لڑکا سن لے, تو ابھی تو نئے تھے نا, یہ بھی سن تو لے, میں آ رہا ہوں, میں سب باتوں کا جواب دوں گا آپ کو. سنتا ہوں آج آپ کی بات سنتا ہوں. 17 میچز کھیلے, 17 میچز میں ایک 100 کیا جو اس نے کل کیا, ایک 50 بھی نہیں ہے. وہ پہلا ہے جس نے اوپنر کے علاوہ 100 کیا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں, بابر رضوان نے تیسرا نمبر, اوپنر نہیں تیسرا. بابر رضوان اس ٹائم بات ہو رہی ہے, اس ٹائم بات ہو رہی ہے پہلے نمبر سے لے کر تیسرے نمبر کی ریپلیسمنٹ کی. 17 میچز ایک لڑکے کو موقع دیتے ہیں جس کا نام ہے محمد حارث. ٹھیک ہے, اس نے 17ویں میچ میں جا کے 100 کیا, 16 میچز میں کوئی 50 نہیں تھا. نیا لڑکا تو نہیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بابر اعظم رضوان اوپن کرتے تھے, کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. بھائی کیسے موقع نہیں ملتا تھا؟ وہ 17 میچ کھیل چکا ایز اے اوپنر, یا تیسرے نمبر پہ ایک, یہ 2-3 آخری نہیں کھیلا. سائم ایوب 30 میچ کھیل چکا ہے ایز اے اوپنر, فخر زمان بھی کھیل چکا ہے ایز اے اوپنر. تو پھر کیسے لوگ کہتے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے نیا لڑکا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, حسن نواز آپ کہتے ہیں جی ریپلیسمنٹ آ گئی. اس ٹائم تک جب تک وہ نیوزی لینڈ کھیلا تھا 5 میچز کھیلا, 3-0, 1-1 میچ میں 1-1 کیا. جب آپ نیوزی لینڈ کی سیریز میں آپ کھلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بابر اعظم رضوان کا ریپلیسمنٹ آ گیا, تو ریپلیسمنٹ آ گیا تو پھر آپ کیوں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں؟
चौथे नंबर पे बैटिंग कराने का मतलब वो बाबर और रिजवान का रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं देखें, सुन तो, इस पर मैं बात करूंगा। हसन सुन तो नवाज ले। खुद कह चुके हैं इस बारे में। मैं क्या हसन कह रहा हूं? नवाज की अगर वो शॉट क्या कह चुके हैं? तो आप उसको लाइन अप कर लें, फिर मैं हसन नवाज की शॉट क्या कह चुके हैं? क्या कह चुके हैं? सुनवा दूंगा उससे। नहीं, क्या कह चुके हैं आप बताएं ना उसने मुझे। ये कहा कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं। मैं ये- मैनेजमेंट ने कहा है कि आप चौथे नंबर की अब तैयारी सुन लें, मैं इसीलिए कहता हूं ना, मेरे से जीत नहीं सकते आप। नहीं, मैं जीतने सुन के तो लिए ले, नहीं सुन बैठा तो ले, आपसे। सुन तो ले, मैं जीतने के लिए सुन तो कहां ले। बैठा हूं आप? वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग वो कर रहे कह रहा है कि मैं खेलूंगा। सर, वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग कर रहे हैं, मैं वो आप- बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में ये शोर हो रहा है कि बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट। तो चौथे नंबर पे अगर वो बैटिंग करेगा तो फिर बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट तो ना हुआ ना। तो बाबर आजम रिजवान को इतना डर क्यों है? वो तो इरफानुल्लाह नियाजी का रिप्लेसमेंट हो गया, वो तो फिर तैयब ताहिर का रिप्लेसमेंट तो हो अच्छा गया। प्लेयर हुआ ना, सुन तो- हर पोजीशन पे खेल पाएगा भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट ला के दो मुझे। हां, हसन नवाज बांग्लादेश के खिलाफ ओपन करते, ठीक है, उसके बाद आपके पास और ओपनर्स हैं, वो ओपन करते, फिर मैं कहता वो ओपन करते। सुन तो लेना मेरी बात, ये ओपन करते बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर मैं कहता हां यार, नया बच्चा आया है, रिप्लेसमेंट आया है बाबर रिजवान की, अब इसको एज अ ओपनर पूरे पूरे मौके मिलेंगे। भाई मुझे ये बता दो, चले हसन नवाज सुने, नवाज ने वाहिद कहा था, वाहिद वो साहिबजादा सुन लें। फरहान, सुने ना, साहिबजादा फरहान पे न जाना, हसन नवाज पे आ जाए। शॉट एक रेडी मैं तो सुना हुआ, मैंने तो सुना हुआ है। दो शॉट्स हैं मेरे पास हसन नवाज सर की। मैंने तो सुना हुआ एक है। है हसन नवाज ने जो स्ट्राइक कैंप पे बात भाई की थी, मैंने रजाक तो पे। सुना हुआ, सब सुना चले हुआ उस पे भी मैंने। बात कर लेते हैं, जो भी शॉट है वो चलाएं। मैंने तो सुना हुआ हसन सब। नवाज। लेकिन हसन नवाज खुद कह रहा है कि वो जहां उसको मौका मिलेगा, जहां टीम को जरूरत होगी वो खेलेगा। तो आप उसको ओपनर क्यों बना रहे हैं? सर, अच्छी बात है ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं 7वें नंबर पे भी खेल ले बेशक। आप बात ये हो रही है पूरे पाकिस्तान में कि भाई बाबर रिजवान जगह नहीं छोड़ते थे, यही बात होती थी हाँ, ना। ये बात ठीक। T20 अपने लिए खेलते थे, उन्होंने सर्किल खराब किया, ठीक है, वो बाबर के हाथ में सिलेक्टर था, बाबर के हाथ में चेयरमैन था, बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में या पूरी दुनिया कंट्रोल में। आप तो बाबर रिजवान के बारे में ये कहते हैं कि जी ये किसी को चांस नहीं देते, तो फिर हसन नवाज आए तो खिलाओ ना एज ओपनर, खिलाओ ना। आप तो एज ओपनर उसको टीम में लाए थे ना। ओपनर तो दूसरे हैं ना। तो चौथे ओपनर तो नंबर पे दूसरे चला हैं गया तो ना आपने यार। तो स्लोगर बना दिया सब- उसको, आपने तो उसको पावर हिटर बना दिया। पावर हिटर है वो, वैसे पावर हिटर है। और अब्दुल रजाक की ट्रेनिंग में पावर उसकी बड़ी तारीफ छोड़ की देना है उसको। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मुझसे बात एज अ ओपनर करें। एज अ ओपनर आपके पास सिर्फ एक लड़का आया है जिसको आप बोले जी बाबर आजम और रिजवान की जगह हम कहीं मौका दे सकते हैं, वो है साहिबजादा फरहान, साहिबजादा जो फरहान, प्रॉपर very good, डोमेस्टिक very का good. क्रिकेटर, Very डोमेस्टिक good, का no- परफॉर्मर, no contest. ठीक है। I'm उसमें not भी contesting that. उसमें भी उसने कितने मैच, मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है, साहिबजादा उसमें फरहान भी top उसने 11 मैच खेले हैं और एक 50 है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि कोई नहीं है, जाने दो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है, मुझे ये बता दो कि आपके दो लड़के, चलो पूरा पाकिस्तान कहता है ना, जो हमारे पूरा पाकिस्तान का मतलब ये जो यूट्यूबर, ये मीडिया वाले बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, चलो मैं कहता हूं बाबर की आप बात करते हैं, आखिरी 3 इनिंग में भी 41 रन है 28 बॉलों पे, मैं चलो उसको साइड में कर देता हूं। रिजवान का क्या कसूर है? क्या रिजवान T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था? 47 की उसकी एवरेज है। पीएसएल में परफॉर्म किया उसने। फिर पीएसएल में चौथे 5वें नंबर पे था, उसका क्या कसूर है? तो देखो, मुझे बताओ ना। कसूर यूं है कि होम सीरीज में सुन ले। आपको नए लड़के आजमाने सर पड़ते मैं वो हैं। बात ही नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, नए लड़कों की बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं खेला हुसैन तलत, क्यों नहीं खेला इरफान नियाजी? बेंच पे तो थे, तो खिलाओ ना। तो किस सारे 13 लड़के खिला दें, तो 14 बिठा, खिला दें, नहीं तो बिठाए ना, क्या करें? 2 मैच खेले थे ना, माइक हेसन- सीरीज जीत गई। माइक हेसन पे हम ट्रस्ट करते नहीं नहीं हैं। सुनो ना, मैं सब सारी बातों हम को जवाब trust करते दूंगा हैं उस पे कि उसने एक मैं- combination ये बनाया। तो आप कह रहे हो ना, मैं कौन सा कह रहा हूं मैं ट्रस्ट नहीं करता। सुन लें, जब बाबर आजम ड्रेस ये डगआउट के लड़के नहीं खिलाता तो सारे शोर मचाते थे, ये खिलाता नहीं है, ये खिलाता नहीं है, तो खिलाओ ना। आप 2 मैचेस खेले, सीरीज जीत गए ना, हाँ। तो खिलाओ हुसैन तलत को, इरफान नियाजी को, क्यों नहीं मौका दिया आपने उनको? आपने सिलेक्ट इसीलिए किया था ना, तो चेक करो सारे नए लड़के। समझ आ गई भाई? बात सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे लोग बिला वजह बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए। और सुन ले मेरी बात, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट?
ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. رضوان اور بابر سن کے لے حق میری میں بات, آپ ابھی تک ریپلیسمنٹ ہمیشہ وہ ہوتی ہے آپ کے سینئرز کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اپنے جونیئرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سینئر, آپ کے پورے پاکستان ٹیم میں 2 سینئر لڑکے, آپ ان کو سائڈ پہ کر کے بولو جی ریپلیسمنٹ. بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ کا گیم T20 کے حساب سے اس طرح کا نہیں ہے تو آپ ان کو ٹاسک دو نا یار, آپ ان سے بولو کہ یار آپ ہمارے ریگولر ممبر ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ریگولر کرکٹ کھیلیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑا بہت آپ اپنا گیم کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ اٹھا کے جو ہے وہ ان کو سائڈ پہ کر دیں اور بولے جی ہم ماڈرن ڈے کرکٹ. کیا ڈیرل میچر ماڈرن ڈے پلیئر ہے؟ نہیں. کیا لتن داس آپ کے سامنے ماڈرن ڈے پلیئر ہے؟ ان سے مقابلہ کیا کر رہے ہو؟ لٹن داس سے مقابلہ کرو گے؟ کین ولیمسن سے کر لیتے ہیں, کین ولیمسن سے کریں, وہ ماڈرن ڈے پلیئر ہے. لیکن پھر آغا سلمان نے ابھی کل جو بات کی وہ سنوانا چاہوں گا میں. صاحب مجھے سب سنوا آغا دیں, میں سلمان سب جواب ہے میرے آغا پاس. سلمان کی جو کل پریس کانفرنس تھی اس میں اس نے کہا کیا کہ جو برانڈ آف کرکٹ میں نے سوچا ہوا ہے, میں نیوزی لینڈ میں اب سن لیں, کھیل رہا تھا, اب سن لیں, ابھی بھی میں وہی کھیل رہا ہوں. اب سن لیں, یہی انگلینڈ کی ٹیم ہے, ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی نا انگلینڈ کی ٹیم نے. کیا ہوا ان کے ساتھ 50 اوور کی کرکٹ میں؟ کیا ہوا ان کے ساتھ ٹیسٹ میچ کی کرکٹ میں؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ماڈرن ڈے کرکٹ تھی نا, سارے T20 پلیئر اٹھا کے آپ نے ادھر کر دیے. اب سن لے میری بات ایک اور, جس قسم کی بالنگ لائن اپ, یہ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں اعظم خان کے لیے. کون اعظم خان؟ اعظم خان وکٹ کہاں سے کیپر. اعظم سن خان تو لیں, یاد آ گیا آپ کو یار. جس قسم کی بالنگ ہو رہی تھی نا ان کے اسپنرز کو, جس طرح ہمارے پلیئروں نے چھکے مارے, کتنے فاسٹ بولروں کے چھکے مار دیے, کتنے اسپنرز کو مار لیے, سٹیٹس نکال کے دیکھ لو. اگر اعظم خان کی فارم ہوتی نا اور یہ اسپن اٹیک ہوتا اس کے سامنے, اس نے بولیں پھاڑ دینی تھی, کیونکہ وہ اسپنرز پہ ویسے ہی تگڑا ہے بہت. یہ تو اس کی آؤٹ آف فارم ہے, بالکل فارم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اس اسکواڈ میں سلیکٹ نہیں ہوا, ورنہ وہ اس نے اتنے بڑے بڑے چھکے مارنے تھے ان اسپنرز کو. اعظم خان کے سلیکشن کے حق میں ہے نہیں, سلیکشن کے ساتھ میں سلیکشن کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ جب آیا بھی تھا وہ اسپنرز پہ چھکے مارتا تھا, فاسٹ بولر پہ نہیں مارتا تھا. تو پریکٹس میں کھلا لیں. ٹھیک ہے, نہیں پریکٹس میچ نہیں, میں سلیکشن ہوگی تب ہوگا, تب کھیلے گا نا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے لڑکے اسپنرز پہ چھکے مارے, فاسٹ بولرز پہ اس طرح نہیں. اب میرا کہنے کا مقصد ابھی بہت ٹائم ہے, جن لڑکوں کو بہت ٹائم, ابھی کچھ ٹائم ہوتا ہے اور چیزیں بہتر کرنے کے لیے, ان کے ساتھ آپ اپنے سینئر لڑکوں کو آپ چاہ رہے ہیں روٹیشن پالیسی ہونی چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا, جو میڈیا میں بیٹھا ہوا, ان کو ٹیم سے باہر کر دو, ان کو یہ کر دو. کیوں بھائی دوسروں کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک کرکٹ میں جاؤ, ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے پرفارم کرو, پھر آؤ واپس, لیکن بابر اور رضوان کے لیے نہیں. بابر اور رضوان کو ٹیم سے باہر کر دو. آغا سلمان سے جب کل بات ہوئی, پریس کانفرنس انہوں نے کی, انہوں نے 2 باتیں بڑی اچھی کی تھی. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ میں اسی برانڈ کے کرکٹ کھیلوں گا جو کھیل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اس برانڈ کے کرکٹ نہیں کھیلتے ان کا پاکستان T20 میں شاید جگہ نہیں ہے, اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بابر رضوان اس برانڈ کی کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں جو ماڈرن ڈے کی ضرورت ہے. آغا سلمان نے کیا کہا وہ سنیے, اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہی برانڈ آف کرکٹ ہے جو ہم نیوزی لینڈ میں بھی کھیلنا چاہ رہے تھے, وہاں کنڈیشنز ایسی نہیں تھیں, لیکن اب اسی برانڈ آف کرکٹ کو جب تک میں کپتان ہوں جب تک جاری رہے گا. اس کے بعد ان سے بات ہوئی تھی ایک کہ بابر اعظم کو آپ نے انفالو کر دیا شاید انسٹاگرام پر, تو اس پر انہوں نے کیا کہا وہ بات سن لیں, پھر دونوں باتوں کا ایک ساتھ بات کریں گے. جناب علی فالو کرتے ہیں بابر کو ویسے بارے میں؟ نہیں, نہ میں بابر کو فالو کرتا ہوں, نہ وہ کرتا ہے, نہ میں اس سے فون پہ بات کرتا ہوں, نہ کوئی. لوگ تو مجھے کہتے ہیں پیسے دیتا ہے وہ آپ کو, آپ جتنی باتیں اس کے لیے کرتے ہیں, لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں, تو میں بھی ہنستا ہوں جس طرح سلمان نے بولا ہنستا ہوں. اچھا سلمان اچھی لگی نا یہ بات. دیکھیں دوسری بات یہ, جس طرح کی سلمان نے بات کی ہے نا, ہم اسی برانڈ کی کرکٹ کھیلنے چاہتے ہیں. میری خواہش ہے, میری دلی خواہش ہے کہ آپ کسی اچھی ٹیم کے اگینسٹ بھی ایسے ہی کرکٹ کھیلیں. کوشش کی تھی نا نیوزی لینڈ کے خلاف, کیا ہوا تھا بھائی نہیں کلک کر پائے. نہیں نا, ڈفرنٹ کنڈیشن تھی نا, ڈفرنٹ کنڈیشن تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بھی کسی اچھی ٹیم کے خلاف آپ نے اسی طریقے سے کرکٹ کھیلنی ہے جس طرح آپ بنگلہ دیش کے اگینسٹ آپ نے کرکٹ کھیلی. میری خواہش ہے, مجھے بھی بہت خوشی ہوگی کہ بھائی آپ اسی برانڈ کی کرکٹ کسی اچھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں. کھیلیں گے, اچھی بات ہے نا, کھیلیں گے. آپ ٹیم بنے گی نا, اب ٹیم نہیں بن رہی ہے, کھیلیں گے. بھائی میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی یہ دیکھیں گے نا, اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کو ایسی ہی کرکٹ کھیلنی چاہیے, کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرے اس کا مطلب کیا تھا, ان کا مطلب کیا تھا کہ ٹیم جو وہ بنائیں گے اب نہیں بنائیں گے, یہ مطلب میں ان کا. آپ کیا سمجھے؟ دیکھیں آپ کو ٹیم نظر آ تو گئی ہے, یہی ٹیم چلے گی, یہی ٹیم کھیلے گی. لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, بابر اعظم رضوان T20 ٹیم میں واپس آئیں گے.
اب پاکستان کا اگلا T20 اسائنمنٹ ٹھیک ہے امریکہ میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. امریکہ آپ میں چاہے ہے، ویسٹ جولائی انڈیز میں. کے آپ چاہے ویسٹ انڈیز سے کھیلنا ہے. ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ ان کو لیں یا نہ، میں وہ بات ہی نہیں آپ کر کے رہا. خیال میں ہونا آپ چاہیے. سن لیں میری بات. جس برانڈ آف کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کرکٹ کے لیے دل بہت بڑا چاہیے، اس کرکٹ کے لیے باؤنسرز پہ اچھا بہت چاہیے، اس کرکٹ پہ آپ کے پاس دلیری ہونی چاہیے، اس کرکٹ میں آپ کی فٹنس تگڑی ہونی چاہیے، اس کرکٹ میں آپ کے پاس شارٹ سلیکشن، آپ کے پاس شارٹس کی ورائٹی بہت ہونی چاہیے. ہمارے پلیئرز کے پاس ہے نہیں ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں نہیں ہے. اس برانڈ کی کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے تو آپ کو اس لیول کی تیاری کرنی ہوگی. کر لیں گے نا تیاری. ٹھیک ہے میری باتیں دیکھیں، بات سنیں، میری باتیں بہت بری لگتی ہیں لیکن میں ٹرو پروفیشنل طریقے سے بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اس ٹائم اچھے ہیں جب آپ بڑی ٹیموں کو مارنا شروع کریں گے، اچھی ٹیموں کو مارنا شروع کریں گے، کنسسٹنٹ مارنا شروع کریں گے، تب میں بولوں گا یار واقعی اب بنی ہے پاکستان ٹیم. ٹھیک ہے میں بنگلہ دیش، افغانستان میں آپ کو 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ان ٹیموں کو نئی لائن میں لے کے آتا. جب آپ آسٹریلیا کو ماریں گے اسی طریقے سے، جب آپ انگلینڈ کو ماریں گے، آپ نیوزی لینڈ کو ماریں گے، آپ ساؤتھ افریقہ کو ماریں گے، آپ کے پاس فارمولا کیا ہے ان ٹیمز کو مارنے کا، ہرانے کا؟ بھائی میرے پاس کیا فارمولا ہے؟ آپ کے پاس اتنا بڑا کوچ آ گیا ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا کپتان آ گیا ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا وائس کپتان آ گیا ہے، تو بھائی آپ کے پاس سلیکشن کمیٹی ہے. میرے سے زیادہ فارمولے تو ان کے پاس ہیں، ان کو زیادہ پتا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو لائے اسی لیے گیا نا کہ بھائی پاکستان کرکٹ کسی طریقے سے بہتر کریں. ٹھیک ہے ہم جیت گئے، ہم خوش ہو گئے. ہم بنگلہ دیش کے خلاف جیت گئے، ہم خوش ہو گئے. ٹھیک ہے دوسری بات یہ دوسری بات شروع کرنے سے پہلے ایک بریک لے لو. بریک لیتا ہوں. ایک